بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو اسباب عبداللہ کا سلام۔ آج ہم نے بات کرنی ہے پنجاب کمیشن آن اسٹیٹس آف وومن کے بارے میں، کچھ اس کی تھوڑی سی ہسٹری، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اب کیا کام ہو رہا ہے وہاں پہ، اور خاص طور پہ جو اس کے پروجیکٹس بند ہوئے ہیں اس کے بارے میں ہم نے بات کرنی ہے۔ مارچ 2014 میں جو PCSW ایکٹ تھا اس کے تحت یہ بنایا گیا تھا، اور اس کا کام تھا خواتین کی بہتری کے لیے صوبے میں کام کرنا، خواتین کو اگر کسی بھی قسم کے مسائل ہیں ان کو دیکھنا اور ان کو انصاف دلانا۔ قانونی ونگ بھی ہے اس کا، اور ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے انڈر آتی تھیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو خواتین کی ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہیں ان پر بھی کام کرنا اس کمیشن کی ہی ذمہ داری تھی۔ لیکن مئی 2019 میں اس کمیشن کی جو چیئر پرسن تھیں وہ جب ہٹیں تو اس کے بعد سے 2 دفعہ اس کا ایڈ دیا گیا، ایک دفعہ 2019 میں دیا گیا، اس کے بعد پھر سے 2021 میں بھی اس کا ایڈ دیا گیا، لیکن اس کی اپوائنٹمنٹ کوئی نہیں ہوئی جو چیئر پرسن تھی ان کی، تو جس کی وجہ سے جو خواتین سے ریلیٹڈ مسائل ہیں ایک تو وہ بھی انہرڈ پڑے رہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیولپمنٹل پروجیکٹس تھے خواتین کی ترقی کے لیے، ان کی بہتری کے لیے جو پروجیکٹس سٹارٹ ہونے تھے اور ان پہ تھوڑا بہت کام ہو چکا تھا وہ بھی وہیں پہ رک گئے۔ 9 ایسے پروجیکٹس تھے خواتین کی بہتری کے لیے جو کہ رک گئے، اور اس کی وجہ بیسیکلی یہ ہے کہ جو چیئر پرسن ہوتی ہے اس کے پاس مخصوص اختیارات ہوتے ہیں، اور وہی ان کو استعمال کر کے اور پھر وہ جو پروجیکٹس ہیں ان کو سٹارٹ کروا سکتی ہیں۔ اب جب چیئر پرسن ہی نہیں ہے تو پھر وہ جو پروجیکٹس تھے ان پر بھی کام نہیں ہو سکا، یہ ایک چیز تھی۔ دوسری چیز یہ تھی کہ جو یہاں تک کہ جو ڈویژنل جو ممبرز ہیں وہ بھی ان کی پوزیشنز جو ہیں وہ بھی ویکنٹ ہیں، اور سب کو ہی علم ہے کہ کس طرح سے ہماری خاص طور پہ جنوبی پنجاب میں بھی ویسے تو مطلب اوور آل ہی خواتین کی کنڈیشن پر اگر ہم بات کریں تو اس میں بہتری لانے کی ضرورت ہے، لیکن اسپیسیفکلی اگر ہم بات کریں جو ہمارے دیہی علاقے ہیں اور جنوبی پنجاب کے علاقے ہیں وہاں پر زیادہ تھوڑا سا بنسبت لاہور یا پھر سینٹرل پنجاب کے وہاں پہ زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو وہاں پر بھی جو ڈویژنل ممبرز تھے ان کی جو پوزیشنز ہیں وہ بھی ابھی تک ویکنٹ ہیں۔ 9 جو ڈویژنز ہیں ان میں لاہور ڈویژن بھی ہے، ان میں فیصل آباد ہے، ڈیرہ غازی خان ہے، اس میں بہاولپور ڈویژن ہے، ساہیوال ڈویژن ہے، اور پھر جو اسپیشل جو مائنورٹیز کی ممبر تھی جو بھی اس کی ممبر ہونا تھی اس کی پوزیشن بھی ویکنٹ ہے، اور یہ الارمنگ سچویشن ہے ہمارے لیے، کیونکہ آئے دن ہم دیکھتے ہیں کوئی نہ کوئی خواتین سے ریلیٹڈ ایشوز ہوتے ہیں، ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں، ہم ان میں دیکھتے ہیں کہ خواتین کا کس طرح سے استحصال کیا جا رہا ہے۔ وہ قانونی معاملات بھی ہو سکتے ہیں، ڈومیسٹک وائلنس ہو سکتا ہے، کسی بھی قسم کے ایشوز اس طرح کے ہو سکتے ہیں، اور ان کو ایڈریس کرنے کے لیے اوبویسلی ہر خاتون کمفرٹیبل نہیں ہوتی کہ وہ اپنے مسائل جو ہے وہ مردوں کے سامنے لے کے جائے۔ تو یہ جو کمیشن بنا تھا یہاں پر اگر خواتین اپنے مسائل لے کر آئیں گی اور ان کو وہ خواتین ہی ایڈریس کریں گی تو یہ ایک بہتر چیز ہو جائے گی، اور زیادہ اچھے طریقے سے اور بہتر طریقے سے مسائل جو ہیں ان کو حل کیا جا سکے گا، اور ان کی بہتری کے لیے بھی کام کیا جا سکے گا۔ تو مونس الہی صاحب کے سامنے یہ چیزیں رکھی گئی تھیں، اور بتایا گیا تھا کہ جو پنجاب کمیشن آن اسٹیٹس آف وومن ہے اس میں ورکنگ وومن بھی آ جاتی ہیں، تو یہ پوزیشن ویکنٹ ہے، اور اس طرح سے نگلیکٹ کیا جا رہا ہے اس کو، اور اس کی اپوائنٹمنٹ ہونی چاہیے، تاکہ ایک تو ہمارے پاس وزارت بھی نہیں ہے، خواتین کی جو وزارت ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہے، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اگر کمیشن بنا ہوا ہے تو اس کے تحت یہ چیزیں حل ہونی چاہیے تاکہ ہم بہتری کی طرف جا سکیں، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ کہ جو ایکٹ تھا، جو کمیشن کا جو ایکٹ ہے 2014 میں ہی وہ بھی پاس ہوا، تو اس میں یہ تھا کہ 3 مہینے کے اندر اگر چیئر پرسن کو ہٹایا جاتا ہے یا وہ ریزائن کرتی ہیں تو 3 مہینے کے اندر اکارڈنگ ٹو دا لا وہ اپوائنٹمنٹ ہونی چاہیے، بٹ اب جو ہے وہ تقریباً 4 سال ہونے والے ہیں لیکن وہ اپوائنٹمنٹ نہیں ہو سکی، اور جو مختلف چیزیں ہیں وہ اسی طرح سے چل رہی ہیں۔ یہاں پر اس سے بھی زیادہ اہم بات جو پوائنٹس میں نے بتائے ہیں ان سے بھی ایک بہت اہم پہلو اس پوری سچویشن کا یہ ہے کہ جو چیئر پرسن ہوتی ہے وہ فائنانس کو بھی ہیڈ کرتی ہے، اور اب جب چیئر پرسن نہیں تھی تو ان کی غیر موجودگی میں ساری جو فائنانشیل ڈسٹریبیوشنز تھیں وہ ہوئیں، اور وہ کس طرح سے ہوئیں، اوبویسلی وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو عملہ ہے وہاں پہ، اور
وہ انہوں نے کس طرح سے اس کو ٹیکل کیا, کیا کام کیا, یہ بھی انویسٹیگیٹ کیے جانے کی ضرورت ہے. اور وہ ساری جو فائنانشیل ڈسٹریبیوشنز ہوتی رہی ہیں, اوبویسلی اگر چیئر پرسن ہی نہیں ہے تو پھر ان کی غیر موجودگی میں یہ کیسے ہوا, کیوں ہوا, یہ بھی ایک بہت ہی اہم پہلو ہے اس چیز کا. اور دوسری چیز یہ کہ جو بڑی پوزیشنز پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ, تو وہ بھی ان کا پھر کیا مقصد کیا ہے ان کی اپوائنٹمنٹ کا یا پھر ان کو تعینات کرنے کا. ان کا مطلب اگر کوئی پروجیکٹ ہی نہیں چل رہا اس کے تحت, اگر کمیشن کے تحت جو چلنے تھے اور پھر کوئی کام ہی نہیں ہو رہا, تو پھر جو عملہ ہے ان کو جو تنخواہیں مل رہی ہیں اوبویسلی وہ گھر بیٹھ کے ہی ایک قسم کی تنخواہیں لی جا رہی ہیں. تو سی ایم سے بھی ریکویسٹ ہے یہ, اور مولانا صلاحی صاحب کے سامنے, کیونکہ ان کو یہ نوٹ بھی کروا دیا گیا ہے, تو ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اس جو ایشو ہے اس کو جلدی ریزالو کیا جائے تاکہ ہم تھوڑی جو خواتین کے لیے چیزیں ہیں ان کو بہتر کر سکیں, اور اکارڈنگ ٹو دا ایکٹ اینڈ لا جو ہم اس کمیشن ہے اس کی اپوائنٹمنٹ کر کے جو صوبہ ہے اس میں بہتری لا سکیں. آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.